بھائی ون سائڈڈ پیار بھی ہوتا ہے. کوئی عاشق ایک کسی لڑکی پہ لٹو ہوا ہے اور بالکل ہی مطلب ہے نا وہ بھی کاٹ رہا ہے اور بلیڈوں پہ نام لکھ رہا ہے اور یہ ہے, اس طرح کے واقعات ہیں. اور لڑکی والے نہیں مان رہے, گھر والے نہیں مان رہے, اور لڑکی نے بھی اینڈ میں کہہ دیا نہیں بس میرے گھر والے جو کہیں گے میں وہی کروں گی, اور لڑکے نے لڑکی کو اغوا کر لیا اور نکاح کر لیا زبردستی. نکاح ہو گیا, نہیں ہوگا, ولی کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اور اس معاملے میں تو اجازت کیا, ولی تو اس کے خلاف ہے. لڑکی نے بھی حامی بھر لیا نکاح, بے شک بھر لیا ہے, نکاح اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا, بالکل اسٹیبلش نہیں ہوگا. یہ واضح حدیث ہے. ولی سے مراد ہے قریبی مرد رشتہ دار, سب سے پہلے باپ نہیں ہے تو اگر وہ دو گارنٹر ہیں جیسے بھاگ کے شادیاں نہیں بھائی, اللہ کے بندو, میری بیٹی کا گارنٹر باہر کا بندہ کہاں سے بن گیا؟ میرے ہوتے ہوئے میرا بیٹا بھی میری بچی کا گارنٹر نہیں بن سکتا. اچھا ہاں, لیکن بچی تو خود ہے, وہ تو بولتی ہے. بچی تو پھر باغی اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتی ہے, بچی نے خود نکاح کیا, باپ نے, تو وہ اسٹیبلش نہیں ہوگا. اسلام میں یہ کہ ولی کی اجازت کے بغیر نہیں, واضح الفاظ ہیں سنن ابن ماجہ میں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے, نکاح نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. جو شادیاں کر رہے ہیں بالکل غلط ہے, بھاگ کے شادی کرنا غلط ہے, لیکن یہ میں عورت کے کیس میں بتا نہیں ہوگی. اور یہ عورت کے جی فتویٰ ہے, بالکل مانتے ہیں اس چیز کو. یہ صرف فقہ حنفی والوں نے نہیں, اجماع امت نہیں ہے, فقہ حنفی والوں نے یہ کورٹ میرج کا سلسلہ شروع کیا. اہل حدیث تو اسی کو مانتے ہیں, علماء عرب بھی اسی کو مانتے ہیں کہ وہ چونکہ احادیث کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے صحیح مسلم میں کہ اگر کوئی متعلقہ یا بیوہ عورت ہے جو آلریڈی ایک ایکسپیرینس سے گزر چکی ہے, وہ ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے خود, اگر وہ متعلقہ ہے یا بیوہ ہے. کیونکہ اس نے, اور میں آپ کو بتاؤں جو اس طرح کی بیچاری عورتیں ایک دفعہ ڈسی جاتی ہیں نا, وہ تو بعض کا پوری زندگی شادی بھی نہیں کرتی. لیکن جو کنواری عورت ہے نا, جس کا معاشرے میں ایکسپوئر نہیں ہے, مرد کے بغیر کبھی کوئی جج نہیں کر سکتا. عورتیں تو بیچاری بڑی سلیم الفطرت ہوتی ہیں, چند ایک چیزیں دیکھ کے مردوں سے انسپائر ہو جاتی ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مردوں نے ان کے ساتھ کیا کرنا. جی ہاں, پیسے سے اور چیز سے. آج کل تو میں جملہ بولتا ہوں علی بھائی, مرد کی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پیسوں کے معاملات سیدھے کریں, بڑی گاڑی میں آئے, استخارہ ہاں ہی آئے گا. جی ہاں ہی آئے گا, بالکل صحیح بات ہے. کیا کریں. ایک بات علی بھائی, اگرچہ کوئی پردیس میں رہتا ہو, نوکری کرتا ہے, اور وہ گناہ سے بچنے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے نکاح کر لیں, ظاہر ہے ایسے لوگ ہیں کہ جو سالوں سال گھر نہیں آتے, 2 سال بعد 1 مہینے کی آفیشیل چھٹی ملتی ہے, تو اب وہ گناہ سے بھی بچنا ہے, تو وہ اس مدت کے لیے نکاح کر سکتا ہے. مدت کے لیے نکاح بالکل اسلام میں حرام ہے جی, چاہے وہ نکاح متع ہو چاہے نکاح مسیار ہو. اچھا, عرب علماء نے اس قسم کا ایک ملتا جلتا فتویٰ دیا تھا کہ جو لوگ یورپ یا امریکہ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ 2 یا 3 سال کے لیے وہاں کسی عورت سے نکاح کر لیں, اور پھر اسے یہ رائٹ دے دیں کہ جب وہ یہاں سے جائیں گے تو وہ طلاق کا رائٹ اسے شفٹ کر دیں, اور پھر وہ عورت طلاق دے دے اور یوں وہ آزاد ہو جائے گی. اسلام خاندانی نظام میں بلیو رکھتا ہے, اور خاندانی نظام اسی وقت وجود میں آئے گا جب آپ ٹائم پیریڈ کے لیے نکاح نہ کریں بلکہ ایک خاندان کو بسانے کے لیے کریں. اہل تشیع کے ہاں بھی جو نکاح متع ہے نا, وہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے اندر اسے جائز سمجھتے ہیں, عموماً نہیں جائز سمجھتے. اور پھر لاجیکلی بھی آپ دیکھیں, اگر یہ نکاح متع کی یا نکاح مسیار کی یہ والی فارم اس کی اجازت دے دی جائے تو معاشرے میں تو انارکی پھیل جائے گی. پھر تو سب ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں گانٹیں گے کہ جی 1 مہینے کے لیے میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں, 1 مہینے کے لیے اس کے ساتھ کر لوں. دنیا میں تو اور پھر کام ہی کوئی نہیں ہوگا, خاندانی نظام کی طرف چلا جائے گا. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. البتہ نکاح مسیار کی ایک شکل جائز ہے جس کو سپورٹیو سورۃ النساء میں آیات بھی موجود ہیں کہ اگر کوئی عورت یہ کرے کہ وہ کسی خامند کے ساتھ شادی کرے پلس وہ اپنا حق اسے معاف کر دے, صرف اس لیے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ایک خامند کا نام لگانا چاہتی ہے. جس طرح کہ سعودی عرب میں ایون 60 سال کی کوئی عورت بھی بیوہ ہو جائے تو اس کے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کسی مرد کا نام لگے تاکہ ایک عزت کی زندگی گزرے. وہاں کے کلچر میں یہ چیز شامل ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مرد کی حاجت تو نہیں ہے ازدواجی زندگی کے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن ایک ٹائٹل مل جائے, ہم کسی کے نام کے ساتھ منسوب رہے مرتے دم تک. لیکن وہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ ٹائم پیریڈ کے لیے فار ایور ہی وہ نکاح کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اگر باپ کو غلطی بات ہے علی بھائی کہ اگرچہ جہیز ایک لعنت ہے کہ آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے یہ بھی لاؤ یہ بھی لاؤ یہ بھی لاؤ, فریج بھی لاؤ اور یہ بھی لاؤ. ایک باپ کا ساری زندگی کی کمائی لگی ہوئی ہوتی ہے بارات کے کھانے پہ, اور لوگ کیا کیا کہتے ہیں. تو یہ ایک لعنت نہیں ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے, ٹال ڈارک اینڈ ہینڈسم, لڑکا سیپریٹ ہو, لڑکے کی 5 لاکھ تنخواہ ہو, چھوٹی سی گاڑی ہو, اور بالکل ایک ٹرپ بھی کرائے سال میں, یہ لعنت نہیں ہے. دیکھیں اگر تو وہ کف میں برابر ہے, ایک امیر خاندان کی عورت بیاہ کے امیر خاندان میں جا رہی ہے تو ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں. بھائی اگر آپ میں تڑ نہیں تھی ایک امیر عورت کو گھر لانے کی تو آپ اپنے لیول پہ جا کے شادی کریں نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی عورت کو بیاہ کے لے آئے جو بچپن سے ایئر کنڈیشن میں پلی بڑھی ہے, وہاں اس کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہے, اور اب لا کے آپ اسے یہ بتائیں کہ دیکھو بخاری میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی.
تو بھئی اگر وہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی تو سیدنا علی بھی تو کنویں کھدائی کر کے اپنا معاش کا سلسلہ چلا رہے تھے. ہاں تو یہ بھی دیکھو نا, تو یہ کف کا خیال رکھنا ضروری ہے ہم پلہ لوگوں میں, تو پھر یہ پرابلم نہیں ہوتے. جب بہت امیر خاندان والے غریب میں شادی کرتے ہیں یا غریب امیر خاندان میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے یہ نقصانات شروع ہوتے ہیں. تو اس قسم کی اگر ڈیمانڈز ہیں جو ظلم کے اوپر مبنی ہیں وہ تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر وہ ایک لیول کے لوگ ہیں تو ڈیمانڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا علی بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ایک مرد شکل میں بالکل ہی کوجا ہے, مطلب لائک وہ بہت فارغ ہے, اور ایک دم بیوی لے آتا ہے بالکل حور پری ٹائپ کی, اپوزٹ ہو گیا نا, روڈ پہ بھی نکل رہے ہیں, چت کبرے بچے ہوئے ہوئے, ظاہر ہے دونوں کا ایک خوبصورت ہے ایک وہ, تو اس معاملے میں کوئی اس میں ہے کہ شکل صورت کو بھی دیکھا جائے برابری کا, وہ ایک بہت خوبصورت اور مرد بالکل نہا بھی نہیں رہا 4 دن اور خیال بھی نہیں رکھا. دیکھیں یہ سب کچھ آپ نے شادی سے پہلے دیکھنا تھا. جب شادی ہو گئی ہے مرضی کے ساتھ تو میاں بیوی اگر راضی ہیں تو آپ کو جی آپ کو کیا مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ جو خوبصورتی کا معیار ہے نا ہر شخص کا ڈیفرنٹ ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. ہاں یہ مجھے بتائیے کہ مرد ہو یا عورت ہو اسے اپنے بچے باقی بچوں سے خوبصورت کیوں نظر آتے ہیں, اور دیکھنے والی آنکھ ہے نا. لیکن میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں جو شریف مرد ہے نا انہیں اپنی بیوی سے خوبصورت کوئی بیوی نہیں نظر آتی اگر وہ شریف ہے. اور دوسری طرف عورتیں ہوتی شریف ہیں, عورتیں جہاں پہلی دفعہ چلی جاتی ہیں نا بس وہ کہتی ہیں کہ میرا جنازہ یہاں سے اٹھے. یہ سارا خناس جو ہے نا یہ مردوں میں, عورتوں میں نہیں ہے. مرد تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی دوسرے کی بیوی اور اپنے بچے اچھے لگتے ہیں. یہ وہ مرد ہیں جو بغیرت قسم کے مرد ہیں. جو غیرت مند ہے نا وہ ایسے نہیں. وہ یہ پھر دوسری بات ہے, ایک شادی شدہ مرد جو اس پورے ایکسپیرینس سے گزر چکا ہے اس سے ایٹ لیسٹ سب کچھ پتا چل چکا ہے یہ سارے معاملات. شادی میں سیکس صرف ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے, یہ ایک دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا. 23.5 گھنٹے بستر کے باہر زندگی ہے اس پہ. جی 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 بہت مشکل زندگی ہے بھائی, بہت مشکل ہے. جی واہ واہ واہ, نہیں بالکل اچھی چیز ہے, اور یہ علی بھائی کی طرف سے بھی بڑا زبردست پیغام ہے.